السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 27 سیوکس، سبق نمبر 12 تفصیلی سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، بلا واسطہ اور بالواسطہ انتخابات کے طریقوں کی وضاحت کریں۔ جواب، ہیڈنگ آئے گی انتخابات کے طریقے۔ انتخابات وہ عمل ہیں جس کے ذریعے رائے دہندگان کثرت رائے سے اپنی پسند کے امیدوار کو کسی سیاسی عہدے کے لیے چنتے ہیں۔ انتخابات کا طریقہ بہت پرانا ہے۔ قدیم یونان اور روم میں انتخابات ہوا کرتے تھے۔ قرون وسطیٰ میں انتخابات کو عملی طور پر نظر انداز کر دیا گیا، لیکن جمہوریت کے فروغ کے ساتھ ہی انتخابات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ انتخابات دو طریقوں سے منعقد ہو سکتے ہیں، اول بلا واسطہ اور دوم بالواسطہ طور سے۔ ہیڈنگ نمبر 1، بلا واسطہ انتخابات، جسے انگلش میں کہیں گے ڈائریکٹ الیکشن۔ اگر رائے دہندگان براہ راست انتخابات میں حصہ لیں اور اپنے نمائندے چنیں تو اسے بلا واسطہ یا براہ راست انتخابات کہتے ہیں۔ برطانوی پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی دارالعوام کا انتخاب اسی طریقے سے عمل میں آتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2، بالواسطہ انتخابات، جسے انگلش میں کہتے ہیں انڈائریکٹ الیکشن۔ اگر رائے دہندگان اپنے نمائندوں کو انتخابی ادارے کی وساطت سے منتخب کریں تو اسے بالواسطہ انتخابات کہتے ہیں۔ یہ طریقہ عام طور پر وہاں اختیار کیا جاتا ہے جہاں دو ایوانی نظام رائج ہو۔ مثال کے طور پر فرانس میں ایوان بالا، بھارت میں راجیہ سبھا اور پاکستان میں سینٹ کا انتخاب بالواسطہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں 1962 کے دستور کے تحت ایک ایوانی مقننہ بریکٹ میں لکھا جائے گا قومی اسمبلی کا انتخاب بھی اسی طریقے سے عمل میں لایا جاتا تھا۔ ہیڈنگ آئے گی بلا واسطہ انتخابات کی خوبیاں۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ طریقہ بہت سادہ اور عام فہم ہے، اسے ان پڑھ عوام بھی بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، رائے دہندگان براہ راست انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، اس وجہ سے انتخابی بدعنوانیوں اور دھاندلیوں کے امکانات کافی کم ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، براہ راست انتخابات ووٹروں میں سیاسی دلچسپی پیدا کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، عوام براہ راست اپنے نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں اور نمائندے عوام کو جوابدہ ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5، براہ راست انتخابات سے عوام کی سیاسی تربیت ممکن ہوتی ہے۔ ہیڈنگ آئے گی بالواسطہ انتخابات کی خامیاں۔ پوائنٹ نمبر 1، براہ راست انتخابات میں جاہل اور نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں سیاسی اقتدار رہتا ہے کیونکہ اوسط ووٹر جاہل، بے سمجھ اور لاپرواہ ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، مفاد پرست سیاستدان لچھے دار تقریریں، جذباتی بیانات اور جھوٹے وعدے کر کے انتخابات جیت جاتے ہیں۔ برسر اقتدار آ کر وہ عوامی فلاح و بہبود کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ پوائنٹ نمبر 3، سیاسی جماعتیں زیادہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے لیے ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہیں۔ الزام تراشی اور غلط بیانی عام ہوتی ہے۔ ذات، برادری، فرقے اور علاقے کی بنیاد پر تعصبات کو ہوا دے کر ووٹ حاصل کیے جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، قابل ذہین اور شریف النفس افراد براہ راست انتخابات میں حصہ نہیں لیتے، اس طرح قوم ان کی خدمات سے محروم رہتی ہے۔ ہیڈنگ آئے گی بالواسطہ انتخابات کی خوبیاں۔ پوائنٹ نمبر 1، اس طریقے میں عوام جذبات برانگیختہ نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طریقہ عوام اور نمائندوں کے درمیان انتخاب کنندوں کی ایک جماعت پیدا کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اس طریقے سے قابل ذہین، شریف النفس افراد نمائندے سے منتخب ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انتخابات کنندوں کی جماعت ایسے اشخاص پر مشتمل ہوتی ہے جو سیاست کی پیچیدگیوں سے واقف ہوتے ہیں، لہٰذا یہ تجربہ کار اور سمجھدار اشخاص کو مقننہ کا ممبر منتخب کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، ناخواندہ ممالک کے لیے یہ طریقہ انتخاب بہت موزوں ہے۔ عوام انتخابی ادارے کے اراکین کو منتخب کر دیتے ہیں اور انتخابی ادارے کے اراکین عملہ اور مقننہ کا انتخاب عمل میں لاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، بالواسطہ انتخابات میں مفاد پرست سیاستدان انتخابی ادارے کے اراکین کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اس سے پارٹی بازی کی شدت اور بدعنوانیاں کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں۔ ہیڈنگ آئے گی بالواسطہ انتخابات کی خامیاں۔
پوائنٹ نمبر 1، بالواسطہ انتخابات کے طریقے کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ یہ عوام کی سیاسی دلچسپی ختم کر دیتا ہے، ووٹروں کی سمجھ بوجھ کو کمزور کرتا ہے۔ ووٹر جانتے ہیں کہ ان کے ووٹوں سے انتخاب کا فیصلہ نہیں ہونا، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ نتیجہ ان کے ووٹوں کے برعکس نکلے، اس لیے وہ ووٹ ڈالنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ طریقہ غیر منطقی بھی ہے۔ اگر ووٹر حضرات انتخابی ادارے کے اراکین کو منتخب کر سکتے ہیں تو کون سی دلیل ہے کہ ان میں سے اپنے نمائندے منتخب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، یہ دوہرا انتخابی نظام ہے، اس پر زیادہ وقت لگتا ہے اور زیادہ اخراجات اٹھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، انتخابی ادارے کے اراکین کی تعداد ملک کے کل ووٹروں کی نسبت کافی کم ہوتی ہے، اس لیے ان پر بآسانی اثر و رسوخ قائم کیا جا سکتا ہے۔ انہیں رشوت یا دباؤ کے ذریعے ہم خیالی بنایا جا سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، بالواسطہ طریقہ انتخاب میں عوام اور مقننہ کے اراکین کے درمیان ہم آہنگی کا فقدان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عوام اپنی شکایات براہ راست مقننہ کے اراکین تک نہیں پہنچا سکتے۔ پیراگراف چینج، موجودہ دور منظم سیاسی جماعتوں کا دور ہے، اس وجہ سے بالواسطہ انتخابات بھی عملاً بلا واسطہ انتخابات ہی بن چکا ہے۔ انتخابی ادارے کے اراکین کا انتخاب جماعتی وابستگی کی بنیاد پر ہوتا ہے اور یہ لوگ اپنی جماعت کے امیدوار کو ووٹ دینے کے پابند ہوتے ہیں۔ امریکہ میں جماعتی ڈسپلن نے صدر کے بالواسطہ انتخابات کے طریقے کو خاک میں ملا دیا ہے۔ پیراگراف چینج، دراصل یہ طریقہ آمرانہ حکومتوں کو جمہوری لبادہ پہنانے کا ذریعہ ہے، اسی لیے یہ طریقہ جدید آمریتوں میں بہت مقبول ہے۔ اس کے ذریعے آمر عوام کو خارج کر کے بالآخر انتخابی ادارے سے اپنی پسند کے نمائندے کروا لیتا ہے اور امن مانے طریقے سے حکومت کرتا ہے۔ پیراگراف چینج، ہیڈنگ آئے گی حاصل بحث۔ بلا واسطہ اور بالواسطہ انتخابات کی خوبیوں خامیوں کا جائزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بلا واسطہ طریقہ انتخاب بالواسطہ طریقہ انتخاب سے بہتر ہے۔ سوال نمبر 2، ایک اچھے انتخابی نظام کے لوازم بیان کریں۔ جواب، ہیڈنگ آئے گی ایک اچھے انتخابی نظام کے لوازم، جسے انگلش میں کہا جائے گا ایسنشلز آف اے گڈ الیکٹورل سسٹم۔ ایک اچھے اور مثالی انتخابی نظام میں مندرجہ ذیل لوازم کا ہونا ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، ملک کے تمام بالغ شہریوں کو بلا امتیاز ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 2، انتخابات خفیہ رائے دہی کے طریقے پر ہونے چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 3، طریقہ انتخاب براہ راست ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، انتخابات کے موقع پر غیر اخلاقی حرکات، دباؤ اور دھاندلی کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5، انتخابات آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہونے چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6، اقلیتوں کے لیے نشستیں مختص ہونی چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 7، جداگانہ انتخابات سے مخلوط انتخابات کا نظام بہتر ہے۔ پوائنٹ نمبر 8، سیاسی جماعتوں کے منشور کی بنیاد سیاسی اور معاشی ہونی چاہیے، نہ کہ مذہبی اور نسلی وغیرہ۔ پوائنٹ نمبر 9، رائے دہندگان اور امیدواروں کے درمیان گہرا رابطہ ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 10، انتخابات مقرر وقفوں کے بعد باقاعدہ ہوتے رہنے چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 11، انتخابی مہم پر قانون کے تحت مقرر کردہ حد سے زیادہ اخراجات نہیں ہونے چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 12، ضمنی انتخابات کی گنجائش ہونی چاہیے۔